نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سب سے پہلے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں جو ہمارے تھے کہ جو ہم نے حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں جس طرح سے انہوں نے جادوگروں نے ان کی نظروں پہ جادو کر دیا اور لوگ جو تھے وہ جو رسیاں تھیں ان کے سامنے سانپ بنا کے دکھا دیے، تو اس وقت ہم نے آپ کو یاد ہوگا یہ بات کی تھی کہ ہماری نظروں پہ بھی اسی طرح اس دنیاوی چیزوں کے جادو چڑھ جاتا ہے۔ ہم جب کسی ایکٹر کو یا کسی کھلاڑی کو یا جب ہم موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، کوئی مووی ہے، کوئی ڈرامہ ہے، ساتھ رونے لگ گئے، ساتھ ہنسنے لگ گئے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم بھی بالکل اسی طرح سحر زدہ ہوتے ہیں، جیسے یہ سب کچھ ہمارے دھوکا ہو جاتا ہے اور ہم اصل میں بھول جاتے ہیں کہ اصل میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یا ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان آپ کو یہ طاقت دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے تھے اور فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے حکم کے بغیر اس طرح سے اس کو سجدہ کر دو، ایمان لے آؤ، اور انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے جو ہیں ہاتھ اور پاؤں مختلف سمت سے کاٹ دوں گا اور میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب کوئی پرواہ نہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یار اب ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھیں اور ہمیں ایسے حال میں موت دیجیے گا کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ بیسیکلی تقویت، یہ اسٹرینتھ کہاں سے انسان کے اندر آتی ہے؟ یہ اسٹرینتھ ایمان انسان کو دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحان ہمیں عاجزی سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا، یہاں پر بھی اور پہلے بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو بیسیکلی انسان کو ہمبل کرنے کے لیے آتا ہے کہ ذرا انسان بات سننے کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے لوگوں کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، یا ایون جو حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے بھی جو فرعون کی قوم کے اوپر مشکلات آئی تھی، ہم نے سنا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آ گیا تھا، ان کی کراپس خراب ہونی شروع ہو گئی تھی، اس طرح کے مختلف عذاب ان کے اوپر، خون ہر چیز میں سے نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے جو ان کے اوپر عذاب آ رہے تھے وہ بیسیکلی اس لیے آ رہے تھے کہ وہ ذرا ہمبل ہوں، ذرا بات سننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جب انسان خوشحال ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لیے یہ چیزیں ایکسیپٹ کرنی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے زندگی میں، کوئی بیماری، کوئی پیسے کی کمی، کوئی بھوک، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ عیاشی میں ہوتا ہے اس وقت انسان۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہ بات پہلے پڑھی تھی کہ جو جب ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں اور جب نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں، مطلب ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں ایسے لوگ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آیا نمبر 138۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ بے شک کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ہو لیے تھے، فرعون سے ان کو نجات بھی مل گئی تھی، وہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ وہ بڑے آسانی سے وہاں سے نکل بھی آئے ہیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن ان کے دل میں اس طرح سے ایمان نہیں اترا تھا۔ تو وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ان کو سمندر کے پاس، آپ دیکھیں ایک طرح سے فاسٹ فارورڈ ہو گیا ہے، اب ان کو جانے بھی دیا ہے، وہ سمندر کا جو قصہ ہے وہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، تو اب وہ والا سارا فاسٹ فارورڈ ہو گیا، اور اب آیا کہ جب ہم نے ان کو پار اتار دیا تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا جب ایک قوم کے اوپر سے گزر ہوا جو کہ اپنے بتوں کا اعتکاف کرتی تھی۔ اعتکاف کا آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ کنسنٹریشن، ایون ہندوؤں میں بھی ایون جو اور بھی بت پرست ہیں، آپ نے مونکس بھی، آپ نے شاید ان کے بارے میں پڑھا ہو یا دیکھا ہو کوئی ایسی ڈاکیومنٹری، ایسی کوئی چیز، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دھیان لگانے کے لیے ایک فگر اپنے سامنے رکھتے ہیں
کہ ایک اندیکھے خدا کی عبادت کرنا جو ہے وہ ایک بڑی ایکسٹریم فارم ہے، لیکن کیونکہ ہم ایک ایز اے انسان ہم کیونکہ کمزور ہوتے ہیں، تو ہم بس ایک کوئی بھی دیوی دیوتا یا کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہماری کنسنٹریشن بہتر ہو سکے. تو یہ وہ اعتکاف و مراقبہ جو اس طرح سے. اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو اعتکاف کر رہی تھی اپنے بتوں کا. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا جواب ریکارڈ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی ایک نیچرل سا ہے کہ اتنے معجزات دکھانے کے بعد تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایک معبود تمہارے لیے ایک بت بنا دوں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کا جو ریاکشن تھا وہ بڑا ہی آئی تھنک ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسی طرح کا ریاکشن حضرت موسیٰ سے آ سکتا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، مطلب تم اتنا کچھ رکھ چکے ہو، اپنے رب کے کتنے قدرت دیکھ چکے ہو، عصا سے تم نے سمندر پھاڑ دیا اور تمہارے لیے راستہ بنا دیا گیا، اتنا کچھ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی بت بنا دو. آگے چلتے ہیں. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ نے فرمایا تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، یہ جو یہ سب کچھ جو تم ان کے ساتھ دیکھ رہے ہو، یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. کیا فضیلت دی تھی حضرت موسیٰ کی قوم پہ، بنی اسرائیل کو کیا فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ان کو تورات عطا کی گئی تھی اور ان کو دنیا کی بہترین قوم بنایا گیا تھا. ایگزیکٹلی. یہ ہم دنیاوی جو ہمیں لگتا ہے نا کہ باؤنڈریز دی جا رہی ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اس وقت تو بیار و مددگار صحرا میں بھٹک رہے ہیں، وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں. لیکن جو ان کو فضیلت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کتاب وحی دی گئی، نبی ان میں آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا کہ وہ باقی جہان والوں کو اللہ کا دین پہنچائے. آج یہ کس کو دیا گیا ہے پریولیج؟ آج یہ پریولیج عفیفہ، عائشہ، سمرین، مطلب ایمان، یہ جتنے آپ کے میں نام پڑھ رہی ہوں، یا ایون اس امت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے، آج یہ تاج اس کے سر پہ ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، جو ایمان لانے والا ہے، اس کو یہ تاج پہنا دیا گیا ہے آج. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ چیز آگے پہنچائیں؟ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم یہ حق جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ایک کتاب ہے، ان کی ہدایت اتری ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیں، حق دین آگے پہنچائیں؟ میں یہ سوچتی ہوں، دیکھیں لوگوں کے اوپر بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، دنیا میں بڑی ناانصافی ہوتی ہے. اگر آپ ایکچولی دیکھیں تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے پرووائڈ کر دی ہے، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا، کھانا پینا، دیکھنا، ہر چیز ان کے حکم سے ہے، لیکن یہاں پر اللہ کا دین قائم نہیں ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اسی لیے ایسے لوگوں کو بار بار ظالم کہا جاتا ہے، جو ایمان نہیں لا رہے ہوتے، جو اپنی منمانی کر رہے ہوتے ہیں. بار بار آپ یہ دیکھیں کہ کیا ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا لیکن اللہ کا دین قائم نہیں ہونے دیتے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
یہ چیز ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں. اب آپ یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ لیٹ مکن دور کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اتری ہے یہ مکے کے آخر کے دور کی ہے. اب جا کر جب انہوں نے مدینہ ہجرت کرنی ہے تو اب ان کا واسطہ پڑنا ہے یہودیوں کے ساتھ. تو یہ پہلے سے آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ جو جو دلائل انہوں نے پیش کرنے تھے یا جو جو تعویلیں انہوں نے گھڑنی، دلائل تو کیا، جو جو تعویلیں انہوں نے گھڑنی تھی ان تمام چیزوں کی جو جواب تھے وہ قرآن میں وہ پہلے سے صحابہ کو بھی اور اس طرح سے آپ سمجھ لیں ایک طرح سے پریپیئر کیا جا رہا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں. وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے، مطلب دن اور رات پورے اس طرح سے انکلوڈیڈ ہے لیکن اس طرح سے راتوں کا ذکر ہے. اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے. کچھ روایات ایسی آتی ہیں مطلب میں نہیں جانتی ان میں کتنی حقیقت ہے جن کی میں تفسیر سن رہی تھی ان میں بھی یہ آیا ہوا تھا کہ انہوں نے 30 دن جو وہ وہاں پہ رہے تو ان کو روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے مسواک کر لی غالباً یا ایسا کچھ ہوا تو وہ اس وجہ سے 10 راتیں اور ایڈ کر دی گئی. واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کچھ روایات اس طرح سے ملتی ہیں. اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے اور مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 مزید راتوں سے. تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی. تو یعنی کہ جیسے وہ اعتکاف یا اس طرح سے جا کے وہ مراقبہ کیا جاتا ہے. میں یہ تصویر دکھانا چاہوں گی، بڑی مجھے اچھی لگی، جو جس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کوہ طور ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ کو بلایا گیا تھا. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایجپٹ میں ہے بالکل، جو جہاں پر وہ ریڈ سی کے قریب جا کر جو ایجپٹ کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ جو ریڈ سی تھا وہ کراسنگ والی جو جگہ تھی. اور کچھ کے نزدیک وہ سعودی میں ہے، سعودی عربیہ میں حضرت شعیب کی قوم کے پاس مدین کے پاس جا کر اس والے علاقے میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ تھوڑا وقت نکال کر کبھی، ظاہر سی بات ہے انسان جب فری ٹائم میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو سرچ کیا کریں. یہ چیزیں ایمان افروز ہوتی ہیں، آپ کو ذرا آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ وہ واقعہ ہوا تھا جس کے بارے میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو قرآن میں واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ اسی زمین پر ہوئے، تو آپ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ اچھا جی فلاں جگہ وہ والا واقعہ ہوا تھا یا فلاں جگہ. تو آج کل تو انٹرنیٹ پہ بہت سارے ایون ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جہاں پر لوگ خاص کر جو ہمارے ریلیجس مقامات ہیں وہاں پہ جا کے وزٹ کر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو اچھا ایک ایکسپیرینس رہتا ہے اس طرح سے. آگے چلتے ہیں. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اور جاتے ہوئے کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے، مطلب جب انہیں بلایا تھا، کہ میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض، یعنی کہ میرے پیچھے جو ہے تم اس یہاں کے سربراہ ہو، تم لک آفٹر کرو گے، ادا کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے رستے کی پیروی نہ کرنا. مطلب ان کو اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کر کے گئے کہ تم لک آفٹر کرنا حضرت ہارون علیہ السلام کو. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. اور جب موسیٰ پہنچے ہمارے وقت مقرر پر اور ان سے کلام کیا ان کے رب نے، انہوں نے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار مجھے یا رائے نظر دے، یعنی کہ مجھے یہ شرف بخشیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، کہ میں تجھے دیکھ سکوں. اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ جائے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے.
یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تھی وہ ایک تجلی پھر آپ نے فرمائی. ایک بڑا ایک اس طرح سے دیکھا جائے حضرت موسیٰ کی جو ایک انہوں نے فرمائش کی کہ وہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں کوئی اس چیز کے بارے میں کہ وہ کسی شک میں تھے یا ایسا کچھ تھا، لیکن انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی معاذ اللہ کوئی شک والی کوئی بات تھی. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو کر. پھر جب پھر آپ کو افاقہ ہوا تو کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا. کچھ جو تفاسیر میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی وہ یہ تھا کہ میں پہلا اس بات پر پختہ ایمان لانے والا ہوں کہ واقعی آپ کو اس دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز مشکل نہیں تھی کہ حضرت موسیٰ انہیں دیکھ سکتے. انشاءاللہ جب ہم سب جنہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، یہ شرف ہمیں ملے گا جو سب سے بڑا انعام ہے، تو اس وقت تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم اس طرح دیکھ سکیں گے جیسے آج ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں. ویسے ایک بات ہے، سورج کی مثال کیوں نہیں دی گئی اس طرح سے؟ کیونکہ ہم سورج کو دیکھ نہیں نہ سکتے، جیسے چاند مطلب کو اس کو دیکھ کر، بالکل بالکل جیسے چاند کو دیکھ کے ایک آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. فل مون اگر آپ رات کو کھڑے ہو کے دیکھیں تو اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور آپ کی آنکھوں کو مطلب وہ چبھتا نہیں ہے، اس میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سب دیکھ سکیں گے. تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ چیز مشکل نہیں تھی کہ وہ انہیں دکھا سکیں، لیکن ابھی ہمارے اندر آپ سمجھ لیں کہ اس طرح سے ایک انسان کے اندر، ایک بشر کے اندر وہ والی طاقت نہیں ہے، وہ والی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ اس کی تاب لا سکے. تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اس پہ شکوہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں نہیں دیکھ پایا، ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ تھا اللہ والوں کا. وہ فوراً یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ایمان اس بات پہ لے آئے کہ میں توبہ کرتا ہوں آپ کی جناب پہ، اور میں پہلا ہوں ایمان لانے والا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان نیگیٹو سوچنے لگ جائے. اللہ والے جو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی ایک خاص بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں چوز کیا جاتا ہے کہ حضرت جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، یا حضرت ابراہیم کو، یا حضرت عیسیٰ کو، یا حضرت موسیٰ کو، جو بھی انبیاء آئے تو ان کے اندر یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں. تو جو اللہ والے ہمیں ظاہر سی بات ہے یہ لوگ ہمارے رول ماڈلز ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ شکایتیں یا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ کی رضا ہو انسان کو اس میں راضی رہنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی پیغمبری، یعنی کہ میں نے تمہیں اپنا پیغمبر ایک رسول بنایا، اور اپنی ہم کلامی کے لیے. کلیم اللہ بھی نے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان سے بات فرمائی، آپ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ سے. تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة ومر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام.
یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہماری جیسے زندگی، جیسے آپ کبھی جو پہاڑی علاقے میں جائیں اور جو روڈ سائنس ڈفرینٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں ڈینجر ہے، ڈینجر موڑ آگے جو ہے ٹرن جو ہے وہ ڈینجرس آ رہا ہے، یا 2 وے ہے، یا اس طرح کے، یا لینڈ سلائڈ ہو سکتی ہے یہاں پہ، اس طرح کی ڈفرینٹ کوشچنز آ رہے ہیں. تو اسی طرح ہماری زندگی کے لیے بھی ایک ہمیں روڈ میپ دے دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے آگے نہیں جانا، یہ چیزیں تم کر سکتے ہو، اس میں تمہیں زیادہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے یہ چیزیں تمہیں کرنی ہے. اسی طرح انہیں بھی جو احکام اتارے گئے اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت. جو روایات میں آتا ہے کہ یہ سٹون کی تختیاں تھیں جس کے اوپر انگریو ہوا تھا، اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل. تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو. یہ کیا آ رہا ہے؟ یعنی کہ نہ ہی آپ نے صرف یہ بات، کوئی بھی جو خیر آپ تک پہنچی ہے آپ نے اپنے تک نہیں رکھنی، آگے پہنچانی ہے. یہ نبیوں کی سنت ہے کہ انہیں آگے پہنچا دو کہ وہ اس کو پکڑیں اس کی بہترین صورت میں. آپ یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں کہہ دیا سمپل کہ اس پہ عمل کریں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکم کیا دے رہے ہیں؟ وہ اس کو پکڑیں اس کی بہترین صورت پر. عنقریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا جس پر اس وقت قبضہ ہے فاسقوں کا. یعنی کہ فلسطین میں جب وہ واپس جائیں گے تو وہاں پر اس وقت جو تھے نان بلیورز کا قبضہ ہو چکا تھا جب یہ واپس وہاں پر جا رہے تھے. لیکن جو بہترین صورت ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بہت. ہم آج کس چیز پہ ایم کرتے ہیں؟ پاسنگ مارکس. دین میں خاص کر دنیاوی ایجوکیشن میں تو ہم اپنی دنوں رات اپنی پوری جان مار دیتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا کیا ہماری روش ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ ہم بس پاسنگ مارکس، ہاں بس اتنا کر لیں کہ ہم جو ہے نا بس جہنم سے بچ جائیں، بس جنت میں چلے جائیں. حالانکہ کہا انہیں کیا حکم دیا گیا تھا، اور یہ حکم قرآن میں ریکارڈڈ ہے، دیٹ مینس کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے. وہ ہے یہ ہے کہ ہمیں ایکسلنٹ کے لیے ایم کرنا ہے. اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑے اس کی بہترین صورت پہ. تو صرف سیٹسفیکٹری پہ نہیں رہنا یا پاسنگ مارکس پہ نہیں رہنا، ایکسلنٹ کے لیے ایم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ اپنے انسان دیکھیں، ہر انسان کا نا ایک مختلف سانچہ ہے. کوئی کسی چیز میں ایکسل کرتا ہے، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی کی قرات بہت اچھی ہوگی، کوئی حفظ میں بہت اچھا ہوگا، کوئی کسی اور چیز میں، یا احکام ماننے میں مختلف لوگوں کے مختلف لیول ہوتے ہیں. کوئی اپنی نیند کو کر سکتا ہے اوور کم، اور وہ تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے. فجر تو obviously نو میں سے سب کے لیے، لیکن کوئی اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر سکتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھ جائے. تو کسی بھی صورت میں اگر آپ حفظ میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتر ہیں تو آپ حفظ میں آگے سے آگے جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا ٹیچ کر سکتے ہیں تو آپ اس میں آگے سے آگے جائیں. آپ لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس میں آگے سے آگے جانے کی کوشش کریں. لیکن ایم کریں ایکسلنٹ کے لیے، نہ کہ چلو بس ہاں نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور چلو بس ٹھیک ہے اب روزے بھی رکھ رہے ہیں، 30 کے 30 روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پورے. تو لیس کے لیے، کم کے لیے، پاسنگ مارکس کے لیے ایم نہ کریں، بیسٹ کے لیے ایم کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں بہترین صورت میں اس چیز کو فالو کیا جائے. آگے چلتے ہیں. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آيات لا يؤمنون بها وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ہدایت کا رستہ تب بھی اس رستے کو اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ دیکھیں برائی کا راستہ تو اسے وہ فوراً اختیار کر لیں گے. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تغافل برتتے رہے. کون بتائے گا اس آیت کا مطلب؟ جو مین پوائنٹ ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ جی سعیدہ بتائیے. آئی گیس جو تکبر کرتے ہیں. یس،
تھینک یو سو مچ. پوری آیت میں جو ایک پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس سے بڑا کسی کے اوپر عذاب کیا آ سکتا ہے کہ اسے ہدایت نہ دی جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا، ان کے دل میں بات اترے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ ناحق تکبر کرتے پھرتے ہیں. یہ اتنا سکیری ہے. اور اگر وہ دیکھ بھی لے ساری نشانیاں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ دیکھ بھی لے ہدایت کا رستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. تکبر کرنے والوں کے یہ میں کہتی ہوں اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کی آیت اترے ہی نہ، سمجھ ہی نہیں ہے یہ بات. ہوتے نا آپ کے ارد گرد جب ہم کسی سے بات کرتے تو لوگ ہوتے، آئی ایم شیور آپ میں سے کبھی نہ کسی کے ساتھ یہ ہوا ہوگا کہ لوگ آگے سے کہتے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی بات، لیکن پھر ایسے نہیں تو ایسے کیوں ہے، اور آپ کو لگے گا یہ کس قسم کا سوال کر رہے ہیں. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کے پاس کوئی بڑا جینوئن آرگیومنٹ ہوگا، کیونکہ وہ آؤٹ آف ایروگنس نہیں مان رہے ہوتے، وہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ انہیں نہیں کرنا، انہیں کسی کی بات نہیں ماننی. میں ایک حدیث ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چاہوں گی شیئر کرنا، کیونکہ آئی نو یہ تھوڑی سکیری حدیث اس طرح سے ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر یعنی یہ گھمنڈ کرنے والا، جو تکبر کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کے مانند یعنی کہ اینٹس کی مانند لوگوں کی صورتوں میں لایا جائیں گے. انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہانکے جائیں گے. اٹس ناٹ لائک کہ لے کے جایا جائے گا، انہیں جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، ہانکے جائیں گے، جس کا نام بولس ہے. اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ ابالے گی، وہ اس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیک پئیں گے جسے فینات الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر اتنا ناپسند ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، کپڑوں کا معاملہ ہو، اپنی خوبصورتی کا معاملہ ہو، کوئی بھی چیز. حالانکہ انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، وہ اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ اگر اس کی الماری میں لاکھوں روپے کا جوڑا رکھا ہے تو وہ اٹھ کے اس کو پہن لے، وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ ہل نہیں سکتا. تو پھر تکبر کس بات کا؟ اپنے آپ کو ہمبل رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو انسان ہمبل رکھے، یہ بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے یہ حدیث تھوڑی سی ڈرانے والی ہے، لیکن ہمیں کئی دفعہ خوف اچھا ہوتا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوف نہ بنایا ہوتا تو وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا. یہ حضرت عمر کا میں نے ایک دفعہ قول سنا تھا. تو خوف ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہو تو واقعی انسان اپنے آپ کو تباہ کر لے. چیزوں سے ڈرتے ہیں تو اپنے آپ کو سیف رکھتے ہیں. تو اچھا ہے اس حدیث سے ڈریں، خوف کھائیں اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا لیں، تاکہ اس دن جو ہے یہ والا حشر نہ کیا جائے ہمارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آگے چلتے ہیں. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ جتنے بھی اچھے سے اچھے نیک عمل کر لیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے رہے تھے. میم آئی ہیو اے کوشچن جی بتائیے. پچھلی آیت سے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جی مجھے
اس چیز میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ ہم کچھ لوگ تو ظاہراً انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں مانتے، جی لیکن کچھ مانتے ہیں لیکن اس بات پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا یس وہ عمل نہ کرنا بھی اس آیت کو جھٹلانا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ ہم تغافل برتنا، آپ سمجھ لیں نا، یہ ہم تغافل برت رہے ہیں ایک طرح سے، یہ بھی اٹس اے فارم آف جھٹلانا. آپ اپنی امی اگر آپ سے کوئی بات کہتی ہے کرنے کے لیے اور آپ کہتے ہیں اچھا اور آپ بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یا امی کہتی ہے کہ یہ دیکھو بھی تم جو نا اپنے بال صحیح سے نہیں بنائے ہوئے تم نے، تو اب آپ بیٹھے ہوئے اور آپ اس کو ٹھیک نہیں کر رہے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ جھٹلا رہے ہیں، آپ یو ڈونٹ بادر کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، تو یہ بھی تو جھٹلانا ہی ہوا نا. یعنی ہمارا شمار بھی پھر انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں، جو عمل نہیں کر رہے. ہاں آپ یہ دیکھیں، کیونکہ بار بار جو لوگ فلاح پانے والے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ لوگ فلاح پائیں گے. بارہا یہ آتا ہے وہ لوگ فلاح پائیں گے. تو ان اے وے ہم واقعی جھٹلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم، آپ سمجھ لیں، ڈھیٹ لوگوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی حکم آتا ہے اور ہم اس کو فالو نہیں کرتے. پتہ ہے ہمارے لیے نا انفارچونیٹلی قرآن ایسے بن گیا ہے کہ بس ایک کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے نا. ہمارے لیے قرآن کوئی ایسی چیز بن گئی ہے کہ ایک کتاب ہے جس کو پڑھتے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے. بس دیٹس اٹ. یہ ایک مسکنسیپشن ہے، ایسا ہے بالکل. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. قرآن اس لیے نہیں اترا تھا. قرآن کو ہدایت کہا گیا ہے، قرآن کو روشن کتاب کہا گیا ہے، قرآن کو شفا کہا گیا ہے، قرآن کو حکمت بڑی، اسے نالج کہا گیا ہے. سمن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر میچ ہوتا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو اس میں اس کے بہت سارے فینس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ خود تو وہ کرکٹ نہیں کھیلتے لیکن وہ فینس ہیں. اس طرح اسلام کے اب ہم بس فینس ہی رہ گئے ہیں. ہم ہاں امپلیمنٹ وغیرہ نہیں کر رہے، بس فینس ہیں کہ ہمیں دین پسند ضرور ہے، لیکن ہم لوگ بالکل بھی اس پہ اس کی اپلیکیشن نہیں کر رہے. بیوٹیفل ایگزامپل، بہت اچھی ایگزامپل آپ نے دی. ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ دیکھیں یہ بات تو طے ہے، نبیوں پہ بھی مشکلیں آئی ہیں، صحابہ پہ بھی مشکلیں آئی ہیں، جس نے جو بھی اس دین کا پارٹ بنا نا، اسے سننے کو بڑا کچھ ملتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں، یہ وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہو، دکھاؤ تو صحیح ذرا جرت کتنی ہے. جب آپ سر کور کریں گے آپ کو باتیں سننے کے لیے ملیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو لوگ اور کچھ نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی بری نیت کے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے کور کرتی ہے. بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں. بھئی اس چیز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. اچھا اس کو تو گودیوں میں کھلایا ہوا ہے اور اس سے آج پردہ کر رہی ہے. بھئی اللہ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کس سے پردہ کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا. انہوں نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کہنا چاہی تھی، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں ایسے ہی تھا کہ وہ نیو مسلم ہوئی تھی، وہ ان کے بارے میں بتا رہے تھے، تو انہیں بہت سی مشکلات فیس کرنی پڑی تھی، اور ان کا جیسے بیٹا جو نان مسلم تھا وہ مر گیا تھا، اور ان کی جو فیملی تھی انہوں نے ان کو دیکھنے بھی نہیں دیا تھا، اور وہ جا رہے تھے، بہت انسسٹ کیا کسی سے تو ان کو ملنے دیا، لیکن وہ بھی ایسے کہ گھر پہ بھی نہیں ملنے دیا، وہ سڑک پہ، نہ قبرستان میں نہ گھر میں، وہ اس کو سڑک پہ ملوانے دیا تھا. اور ان کے جو باقی بچے تھے وہ ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے لیکن ملنے نہیں دیا. لیکن وہ مسلمان ہو چکی تھی کیونکہ، تو انہوں نے وہ اس پہ ثابت قدم رہی، اور ان کو وہ ہمت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. شاید وہ جو ان کے ایمان ان کے دل میں رچ گیا تھا، اس کی طاقت تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا یہ تو میرے ایک بیٹا ہے جو مر گیا اللہ کی راہ میں، اگر ایسے 100 بھی ہوتے تو میں ان 100 کو بھی قربان کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ایمان کی طاقت تھی. تو یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو وہ اس ٹائم کتنا بلیسڈ فیل کری ہوں گی کہ ایک طریقے سے مشکل تھی، ان کے پاس بہت مشکل تھی جو بالکل برداشت کے قابل نہیں تھی، اور وہ ایسی مشکل تھی جیسے صحابہ نے، انبیاء نے دیکھی. تو ان کے لیے کتنا بلیسڈ تھا کہ انہوں نے وہ مشکلات دیکھی جو صحابہ اور انبیاء نے دیکھی تھی. تو ان بالکل کا ایمان کا لیول کتنا ہائی ہوگا.
تو اگر ہم یہ سوچیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے اور پھر ہمارے پہ کوئی آزمائش اور کوئی مشکل آئے گی جو ہماری برداشت کے قابل نہیں ہوگی اور ہمیں لگے گا کہ وہ ہماری برداشت سے زیادہ ہے، جبکہ ایسا ہوگا نہیں لیکن ہمیں لگ رہا ہوگا کہ وہ ہماری برداشت سے زیادہ ہے، تو ہم تب بلیسڈ ہوں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلات دی جو انہوں نے اپنے صحابہ کو اور اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کو دی ہوگی۔ بالکل۔ اور ایسے میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کی راہ میں نکلیں وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، وہ آپ کو جو آپ چٹان بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، میں نے جیسے حضرت آسیہ کے بارے میں یہ بات ایک ہے ان کا لیکچر تھا بڑا حضرت آسیہ کے بارے میں، انہوں نے بتایا کہ جب ان کو جب فرعون کو پتہ چلا کہ وہ ایمان لے آئی ہیں تو ان کو جو جس طرح ان کو مارا جن کو جس طرح سے انہیں شہید کیا گیا تھا، تو وہ ایک اونچے مقام سے انہیں جیسے نیچے باندھ دیا گیا تھا اور ایک چٹان کے اوپر سے ان کے اوپر پتھر ایک بڑا پتھر پھینکا گیا تھا، اس سے کچلا گیا تھا انہیں، اور جب وہ پتھر پھینکا گیا تو انہوں نے یہ دعا کی کہ جو ہے انہیں پین نہ ہو، اور اس وقت انہوں نے جو قرآن میں بھی ریکارڈڈ ہے دعا کہ مجھے اپنا پڑوس عطا کر دیں یا اللہ، تو انہیں جنت انہیں زمین پہ ہی ان کا مقام دکھا دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ پتھر انہیں ہٹ کرتا وہ ان کی جو تھی وہ ان کی ڈیتھ ہو اس سے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہ روایات کچھ ایسی آتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اور آپ اللہ کے لیے ثابت قدم رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ ان کے لیے سٹینڈ لے لیں، مشکل آئے گی، آزمائش آئے گی، ٹف ٹائم آئے گا، لیکن اگر آپ اور آپ دعا سے مدد لیں۔ آپ یہ دیکھیں انبیاء ہمیشہ دعا کرتے تھے، جب کوئی ان کی قوم ان کی بات نہیں مان رہی یا کوئی عذاب کا معاملہ شروع ہونے والا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی تھی، انبیاء کیا کرتے تھے؟ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے لیے ڈیسیژن لیں اور وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ آپ کو آزمائیں گے ضرور۔ جی سمن، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم ایک ڈاکٹر ہیں پاکستان میں، ان کی 2000 میں ڈیتھ ہو چکی ہے، بہت بڑے معلم رہے ہیں، ان کی میں ایک اسپیچ سن رہی اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام ہے نا، آپ نے کسی کی ہیلپ لینی ہے، آپ اس کو ایک دفعہ بول سکتے ہیں، آپ دوسری دفعہ بول سکتے ہیں کہ فلاں میرا کام کر دو، آپ اگر تیسری دفعہ کہیں گے نا وہ شرک ہے، کیونکہ ہاں، رب کی ذات کہتی ہے ڈاکٹر کہ صاحب، تم کو ڈاکٹر لگتا ہے اسرار کہیے۔ کہ جی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فلاں بندہ ہی صرف آپ کا کام کر سکتا ہے، تو بالکل میڈیسنز ہوں یا کچھ بھی ہو یا کوئی بھی دنیا کو کام ہے کرنا صرف رب نے، یہ جو چیزیں ہیں وسائل ہیں یہ تو بس ایک بہانہ ہے کہ ہمارے تک وہ چیز آئے گی، بالکل ادروائز کام رب ہی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کے لیے اصل میں مقصد کیا ہے کہ کنیکشن بنایا جائے، وہ والا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے بھی یہ چیز پڑھ چکی ہے کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ پھر میں مطلب اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تو میری بات مانیں، انسان اپنا 100% دے اور پھر ایک ریلیشن شپ قائم کرے۔ ہم گنہگار ہیں، وہ ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر معافی بھی تو انہی سے مانگنی ہے، کنیکٹ بھی تو انہی سے کرنا ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ ہمارا وہ رب ہے، شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سالو نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ابھی ایک سیمینار تھا جو میں اٹینڈ کری تھی، اور اس میں ایک اتنی اچھی بات تھی دعا کے اوپر کہ کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن نہیں رہے کیا، وہ ہماری بات نہیں سمجھ رہے، لیکن انہوں نے اتنی اچھی بات کہی وہاں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شاید کہ ہم جب دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایک دفعہ اور مجھ سے مانگے، اچھا یہ ایک اور دفعہ میرے پاس آ جائے، تو شاید اس لیے وہ چیز قبول نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم دوبارہ آئیں۔ دوبارہ آئے۔ اور بیٹے بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی دعا ہوتی ہے نا، تو میں نے ایک جگہ یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی جیسے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں کہ چلو جی کسی نے کوئی آگے درخواست پیش کی تو کہہ دیا چلو بھائی جاؤ دے دو اس کو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے، ہمارے زندگیاں جیسے گزر رہی ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا پاسٹ بھی جانتے ہیں، ہمارا پریزنٹ بھی جانتے ہیں اور ہمارا فیوچر بھی جانتے ہیں۔
وہ اپنے علم سے ہمارا یہ پوری ہماری زندگی جانتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کون سی انسان کس وقت اس کے لیے بہتر ہے اور کب اس کو دینی ہے. اس وقت ہم دے دیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور اس وقت ہم دیں گے تو تب اس کا وہ نتیجہ نکلے گا. اور اگین ہاں یہ بھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. اگر آپ مانگتے رہیں گے تو کنیکٹڈ رہیں گے. ایسے ہی نا کنیکٹڈ رہتے ہیں ہم. جب اب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو خیر ہونا تو یہ نہیں چاہیے، اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرے، خوشحال بھی ہو تب بھی کنیکٹ کرے، اور کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے تب بھی کنیکٹ کرے، کنیکٹڈ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. آگے چلتے ہیں. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے رضی اللہ عنہ کے بعد اپنی زیورات سے بچھڑے کا سا ایک جسم. یہ کچھ کے نزدیک اس وقت جو تھے لوگ، ظاہر سی بات ہے وہ تو غلام تھے، ان کے اپنے تو زیورات اس طرح سے نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت جو تھے وہاں پہ جو فرعون کے بھی وہاں پہ جو عام لوگ تھے وہ اپنی چیزیں، کیونکہ یہ بنی اسرائیل مطلب اس طرح سے امانت دار تھے، سب کچھ تھے، تو ان کے پاس اپنی چیزیں رکھوا دیا کرتے تھے، تو وہ اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے. واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے آپ کے بعد اپنے زیورات سے بچھڑے کا سا ایک جسم، جس سے گائے کی سی آواز آتی تھی، کہ کچھ اس کا انہوں نے بنایا اس طریقے سے تھا کہ اس کے اندر ہوا کا گزر، کچھ ایسے اس کے سوراخ رکھے تھے اس کے اندر کہ جب ہوا کا گزر ہوتا تھا تو وہ گائے کی سی آواز نکالتا تھا. گائے کی سی آواز آتی تھی. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ نہ وہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں راستہ بتا سکتا ہے؟ اسی کو وہ معبود بنا بیٹھے اور وہ تھے بھی ظالم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کو پچھتاوا ہوا کہ بھائی کچھ لوگ وہاں پہ تھے، ظاہر سی بات ہے، جنہیں ریئلائز ہوا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے. ہمیں تو پہلے بھی کہا گیا تھا، جب ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی معبود بنا دو، تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ یہ تم جاہل لوگ ہو اور تم لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو بہت ہی یہ بالکل بیکار ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، باطل ہے. تو ان کو ریئلائز جب ہوا ان میں سے کچھ لوگوں کو کہ ان کو پچھتاوا ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخش نہ دیا تو ہم ہو جائیں گے بہت خسارہ پانے والوں سے. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر، ایک جگہ اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر یہ بات بتا دی تھی کوہ طور پر ہی، کہ تمہاری قوم نے جو ہے اس طرح بچڑا بنا لیا ہے اور وہ اس طرح سے شرک میں پڑ گئے. اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر افسوس میں، اور آپ نے فرمایا بہت بری ہے میری نیابت جو تم نے کی ہے، میری بات کہ تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی اور آپ نے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. مطلب جو حضرت ہارون کو، کیونکہ وہ اپنا نائب بنا کے گئے تھے کہ بھئی میرے پیچھے جو ہے ان کا خیال رکھنا اور ان کی جو فاسد ہیں ان کی پیروی نہ کرنا، ان کو جب کہا تھا تو انہوں نے غصہ چڑھا اپنے بھائی پہ اور انہوں نے ان کے بال پکڑ کے اپنی طرف کھینچے. قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء
ولا تجعلني من القوم الظالمين. ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، یعنی کہ اے میرے ہم دونوں ایک ہی ماں کے بچے ہیں، حقیقت میں قوم نے مجھے دبا لیا تھا اور وہ میرے قتل پہ آمادہ ہو گئے تھے. مطلب یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور مجھ پہ حاوی ہو گئے، اور یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے جب میں انہیں روکنا چاہ رہا تھا اس کام سے. تو دیکھیں اب دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، کہ مطلب وہ پہلے ایک تو انہوں نے بھی مجھے دبا دیا، اوپر سے آپ بھی غصے میں آ کر میرے ہی بال کھینچ رہے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ دشمن مجھ پہ ہنسے. تو اب دیکھیں دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے، کہ مطلب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، ان کو میرے پہ ہنسنے کا موقع نہ دیں. میں تو پہلے ہی ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور مجھے قتل کرنے والے تھے. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. تب حضرت موسیٰ نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پروردگار، بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرمائے اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. آپ یہ اگین یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں، یہ جو ڈفرینس ہے ایٹیٹیوڈ کا. حضرت موسیٰ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، لیکن وہ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. حالانکہ وہ تو وہاں کوہ طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ عبادت کر رہے تھے، لیکن جب آ کر انہوں نے دیکھا کہ میری قوم کا یہ حال ہو گیا تو انہوں نے فوراً معافی مانگی. انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے، یہ خطا ہو گئی ہے پیچھے سے. تو حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہاں سے گئے تھے، لیکن ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، کیونکہ ہمارے ایکشنز پرفیکٹ نہیں ہیں، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے. تو انسان ہمیشہ ہمبل رہے اور اپنی غلطی جو ہے نا وہ تسلیم کرتا رہے. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، عنقریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے. یا ایک جگہ اور آتا ہے قرآن میں کہ پھر انہی کے لوگوں سے جو کہ صحیح تھے اور جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی، اور جن لوگوں جو آخر تک اس بات پہ اڑے رہے تھے، ان کو قتل کروایا گیا تھا انہی کے ہاتھوں سے. مطلب جو صحیح لوگ تھے ان کے ہاتھوں سے ان لوگوں کو قتل کروایا گیا تھا جو کہ جنہوں نے شرک کیا تھا اور بچڑے کو خدا مان لیا تھا. یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، عنقریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں. اور اسی طرح ہم بدل دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو. ایک بہت بڑا بہتان ہے نا، کیونکہ کچھ جگہ یہ آتا ہے، میں ایک جگہ جب اس کے بارے میں سرچ کر رہی تھی کہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بیسیکلی جس خدا جو حضرت موسیٰ ہیں وہ کوہ طور پر جا کے گم گئے ہیں، اور جو ان کا خدا ہے اصل میں وہ یہ ہمارے پاس آ گیا ہے، جو یہ گائے کی شکل میں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے برے کام کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے برا کام کیا اور اس کے بعد شرک جو ہے، یہ مطلب مرنے کے بعد اس کی معافی نہیں ہے. زندگی میں تو اس کی معافی ہے لیکن مرنے کے بعد اس کی معافی نہیں ہے. تو کچھ دیر کے لیے انہوں نے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس میں بھی مبتلا ہونے کے بعد جنہوں نے معافی مانگی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے رب آپ کا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو جس وقت انسان ریئلائز کرے نا، اسی وقت معافی مانگ لے. ہمیں احساس ہو جاتا ہے. ہمیں شیطان کیا بہکاتا ہے کہ اب تو کر لیا، اتنی کون سی بڑی بات ہے. جی اقرا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم میم. وہ میں سچ میں نا کوئی فرحانہ نام ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. میں نے ان کو بولا کہ ہینڈ ریز کر لیں، لیکن شاید انہوں نے پڑھا نہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، فرحانہ تو جی آپ پوچھ لیں ان سے. جی تھینک یو اقرا.
جی فرحان آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ السلام علیکم میم، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت جو موسیٰ تھے انہوں نے 40 ڈیز وہاں کوہ طور پہ قیام کیا تھا، تو وہیں پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے؟ جی ان کو دیکھنا ہے. جی انہوں نے وہیں پر جی بس یہی ہاں جی وہیں پر ان سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس وقت انسان اس چیز کو ریئلائز کرے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیں کانشیس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہماری نظر میں چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کتنی ہی بڑی ہے یا کتنی ہی چھوٹی ہے، انسان فوراً ریئلائز کرے اور معافی مانگ لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جو مطلب پڑ گئے تھے کچھ دیر کے لیے برے کام کیے، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، انسان ریئلائز کرے اور پھر اپنے آپ کو درست کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کا مغفرت کا وعدہ دے رہے ہیں. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اور جب موسیٰ کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور اس کی تحریر میں تھی رحمت اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہمارے پاس بھی قرآن کے بارے میں الفاظ آئے ہیں کہ یہ حکمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے. ہمیں بھی اس سے میکسیمم لینا چاہیے قرآن سے. آگے چلتے ہیں. اچھا بیٹے، ہماری کلاس کے حساب سے تقریباً 10 منٹ اوپر ہو گئے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں کمپلیٹ کر لوں. اگر کوئی اٹینڈ نہیں کر سکتا، کچھ کام ہے، تو آپ لوگ کلاس چھوڑ سکتے ہیں اور پھر آپ آن لائن کمپلیٹ کر لیجیے گا. شکریہ. السلام علیکم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. اور انتخاب کیا موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 افراد کا ہمارے وقت مقرر کے لیے، یعنی کہ وہ پھر لے کے گئے تھے استغفار کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پر 70 افراد کو. پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے، جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پہ ایک زبردست قسم کا زلزلہ آیا. تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو بھی اور مجھے بھی. یعنی کہ جب وہ زلزلہ آیا اور انہیں یہ خوف ہوا کہ شاید ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے اور ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا، تو حضرت موسیٰ نے اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو بھی اور مجھے بھی. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ تو ہمارا پشت پناہ ہے، یعنی کہ آپ ہماری مددگار ہیں، ہیلپر ہیں، پشت پناہ ہیں. بس ہمیں بخش دیں اور ہم پر رحم فرمائیں، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء. اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
اور میری رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے. مطلب ایک تو عام رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ہم ہر انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، ارد گرد دیکھ سکتا ہے. ایک تو یہ عام رحمت ہے جو سب کے لیے ہے. تو اسے میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے. یعنی کہ پھر جو ایک خاص رحمت ہے اس کو بھی علیحدہ سے لکھ دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے. یعنی کہ تقوی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے. اور جو لوگ ہماری آیات پہ پختہ ایمان رکھیں گے، یعنی کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ان لوگوں کن لوگوں کے لیے لکھ دیں گے، وہ لوگ جو کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے، یعنی کہ ہر وقت کانشیس رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے. قرآن میں جو ہے بارہا اس کا ذکر آیا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تقوی کی روش اختیار کرنے کا. ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری تھی اور آج ہمارے لیے بھی یہی چیز ضروری ہے. اور جو لوگ ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھیں گے، دیکھیں پختہ ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم آج قرآن پر ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے ہیں. اور یعنی کہ اس کے اندر جو چیز لکھی ہے وہ ایز اٹ از حق ہے، بالکل صحیح ہے. اس چیز پہ پختہ ایمان ہونا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبيث. پہلے فرمایا ہے کہ تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات پہ پختہ ایمان رکھیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 70 لوگ ہیں ان سے یہ کلام کیا جا رہا ہے اور اس میں ہی ان کو ساتھ ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے، جو اتباع کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی کہ پہلے ان کے اس وقت انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دے دی گئی ہے، جسے پائیں گے وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. یعنی کہ انجیل کی حضرت عیسیٰ کے آنے کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایک اور کتاب بھی آئے گی ابھی. وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، تمام برائیوں سے روکیں گے اور ان کے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دیں گے. اگین اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں، یہ مکن دور کی آخری سورہ ہے. یہ اب جا کے یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے مدینے کے اندر ان کے ساتھ جا کے آمنا سامنا بھی ہونا ہے. تو ان کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ 70 افراد تمہارے وہاں گئے تھے اسی وقت بتا دیا گیا تھا. تو یہ چیز کیوں بتائی جا رہی ہے اس وقت؟ تمام پاک چیزیں حلال کر دیں گے اور حرام کر دیں گے ان پر ناپاک چیزیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور ان سے اتار دیں گے ان کے بوجھ اور طوق جو ان کی گردنوں پر پڑے ہوں گے. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے؟ ان کی گردنوں پہ جو بوجھ ہے، دیکھیں جب دین آہستہ آہستہ کچھ عرصہ گزرتا ہے انبیاء کے بعد تو دین میں کرپشن آتی چلی جاتی ہے. اپنی ہی طرف سے لوگ کوئی رسومات بنا لیتے ہیں، اپنی ہی طرف سے کوئی دین کے نام پہ چیزیں گھڑ لیتے ہیں. تو یہ بوجھ ہوتا ہے عام انسان کے اوپر. آج کل بہت سارے بوجھ اس طرح کے اوپر ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھے ہیں. شادی کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، ایک ہیوج بجٹ چاہیے ہوتا ہے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے لیے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہماری اپنی رسومات ہیں. امیر انسان کو اپنا پیسہ دکھانے کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے اور غریب انسان جو ہے وہ اسی بیچارے اس بوجھ کے اندر دب کے مر جاتا ہے. کتنی بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، کتنے لڑکے نہیں کر پاتے نکاح اور وہ حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں. بچے کی پیدائش ہی، اس کا عقیقہ ہی ایک بہت بڑا ایونٹ بنا دیتے ہیں ہم. دین کے نام پہ بناتے کیونکہ عقیقہ تو دین میں ہی ہے. مرنا بھی آسان نہیں ہے
جمعراتیں ہوں گی، 10واں ہوگا، 30واں ہوگا، 40واں ہوگا، 50واں ہوگا، برسیاں ہوں گی، اس میں دیگیں پکیں گی. یہ کہاں سے آئی ہیں چیزیں؟ تو یہ وہ بوجھ اور وہ طوق ہیں جو کہ گردنوں پہ پڑے ہوئے ہیں لوگوں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ یہ چیزیں اتار پھینکیں. شادی کے معاملے میں میں نے ایک دفعہ ایک حدیث پڑھی. ایک صحابی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ان کے نا ایک اس وقت کوئی بڑا ایکسپینسو ایک عطر ہوا کرتا تھا، تو وہ اس کا سٹین باقاعدہ لگا کرتا تھا، اور وہ بڑا ایک اچھی چیز مانی جاتی تھی کہ اچھا یہ فلاں عطر ہے. تو ان کی نا کرتے پہ وہ اس عطر کا سٹین تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے، وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا میں نے نکاح کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ولیمہ ضرور کرنا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا ہوگا شادی پر. پہلے نکاح اتنا ہی آسان تھا، کوئی خرافات نہیں تھی. ہمارے تو کوئی 1000-2000 مہمانوں کی لسٹ جب تک نہ بنے تب تک تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مزہ آیا. جب 6 قسم کی جب تک کہ ہمارے وہ رسومات نہ کی جائیں کہ ایک دن ہولی ہوگی اور ایک دن ہماری مہندی ہوگی اور ایک دن مائیوں ہوگا اور ایک دن برائڈل شاور ہوگا اور ایک دن ڈھولکی ہوگی اور ایک دن شادی ہوگی اور ایک دن ولیمہ ہوگا اور ایک دن مقلابہ ہوگا، اور اس کے بعد جب ڈنر شروع ہوں گے تو وہ ڈنرز بھی ظاہر سی بات ہے سب پہ فرض کی طرح ہوتے ہیں کہ جی پھپھو نے ڈنر نہیں کیا، خالہ نے ڈنر نہیں کیا، چاچا نے ڈنر نہیں کیا، فلاں نے لا حول ولا قوت. اور میم اب تو مطلب کھانے بھی اتنے قسم کے ہو گئے کہ جو غریب بندہ ہے وہ 2-3 رکھے گا تو اس کے گلٹی فیل ہوتا ہے انسان کو بالکل کہ ان کے پاس ہوگا نے اتنا رکھا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور حالانکہ یقین کریں بیٹا، لڑکی کی باپ کے اوپر ٹکا خرچ کرنے کا نہیں ہے. اس نے تو اپنی زندگی کی میم جمع تبھی پوری اتنے دے دی. سارے گھر ہیں، ایسی بیچاری لڑکیاں ہیں کیونکہ ماں باپ کے پاس تو اتنی مہنگائی کا دور ہے، اتنے زیادہ افورڈ کیسے کریں گے ماں باپ جو ان بالکل کے گھر میں ایک بالکل کمانے والا ہے. پر جو امیر لوگ ہیں نا انہوں نے مطلب غریبوں کو بھی حق مار دیا، کیونکہ پھر وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں ان کو گلٹی فیل ہوتا ہے یار ہمارے ماں باپ نہیں کر سکتے اتنا، بالکل صحیح کہہ رہے پھر ہیں، وہ غلط بالکل صحیح کام کہہ رہے ہیں، میں لگ جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بیٹا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ توق اتارنے کے لیے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گلوں سے. اور دیکھیں میم دیکھیں نا کہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ مطلب ہم نا لبرل کے ہونے کی مطلب اس میں کہ ہم لبرل ہیں تو پھر اس کے تو ہم نا مسلمان بھی ہیں لیکن لبرل بھی ہیں، تو اپنے اوپر نا وہ بھی چیزیں وہ کر دیے، فرض کر دیے کہ بھائی جانا ہے تو پورا تیار ہو کے جانا ہے، اور مطلب ہر چیز مطلب پیسے بھی ہوں تو پھر جانا ہے شادی میں، اور پھر پیسے دینے بھی ہیں بالکل کیا گفٹ کی. تو مطلب ورنہ وہ ہم نا بلاتے ہی نہیں ہیں. 2000 ورنہ تو تو مطلب یہ بلاتے ہی دینے نہیں. ہیں. ایسا ہوتا ہے نا گھروں میں لسٹ نکلتی ہے، اچھا جی پہلے انہوں نے اتنے دیے تھے اب ہمیں بھی ظاہر سی بات ہے اتنے دینے ہیں. بلایا ہی سوچ کے ساتھ جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کی شادی میں دیے تھے اب وہ ہمیں دیں گے. کیا آپ سوچیں کہ یہ ساری رسومات جو تھیں کبھی آپ صحابہ کی شادیوں کے معاملے میں اور ان چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب ان کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا کچھ تو ہے ہی نہیں ہمارے دین میں. اچھے مرنا کپڑے پہن کے مشکل ہے لوگوں جانا کے نہ لیے. ہو تو اچھے کپڑے پہن کے جانا نہیں ہے. سوری بیٹے میں آپ کی بریک ہو گئی، آپ نے کیا کہا؟ میں کہہ رہی ہوں کہ نا کہ اچھے کپڑے پہن کے جانے ورنہ مطلب وہ اتنا اچھی مطلب وہ بنتی نہیں ہے کہ رپیٹ اچھا نہ ہو یہ پڑے. آئے ایسے. وہ تو فلاں کی شادی میں ہاں بھی پہنے تھے ہم نے، ایسے کہتے ہیں نا وہ تو فلاں کی شادی میں بھی پہنے تھے اب دوبارہ اس کی شادی میں پہن جائیں. بالکل صحیح، آپ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے اتار دیں گے ان کے بوجھ اور طوق جو ان کی گردنوں پہ پڑے ہوں گے. دین کے نام پہ بھی کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے دین کے نام پر. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے اور آپ کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. میں چاہوں گی یہ جو علیحدہ علیحدہ پوائنٹس مینشن ہوئے ہیں ہم ان کو علیحدہ سے دیکھیں. کون لوگ ہیں جو کہ فلاح پائیں گے؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے. پہلی بات یعنی کہ اس چیز پہ انہیں ایمان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے آ رہا ہے ہمیں.
جیسے کہ آپ کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کے آپ نے یہ کہا، فرمایا کہ اس سے کوئی چیز نہیں نکلتی سوائے حق کے. پھر آپ کی تعظیم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا آج مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ جب کوئی حدیث سنے تو دیکھیں اس کو یہ چیک کرنا کہ وہ ضعیف تو نہیں ہے یا اس طرح سے صحیح ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن تعظیم سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اگر کوئی یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے تو آپ خاموش ہو جائیں اور خاموش ہو کے سنیں. یہ تعظیم ہے کہ کسی بڑے آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے. یعنی کہ ہم تعظیم کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کہ کوئی کہ حدیث ہے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کبھی آپ کسی کے سامنے اگر یہ کہیں نا کہ کوئی بات کہیں اور وہ آگے سے آرگیومنٹ دے رہے ہیں اور پھر آپ کہیں دیکھیں یہ حدیث ہے، تو وہ اپنی بات نہیں روکتے، وہ بات کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے حدیث میں ہی آتا ہے اگر آپ کی بات بیچ میں بھی ہے نا تو انسان فل سٹاپ لگاتے ہیں. یہ آپ کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذان میں اپنے بعد ان کا نام آتا ہے اور وہ 5 وقت گونجتا ہے. پوری دنیا میں ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا جب کہ آپ کا نام نہ گونج رہا ہو اذان کے طور پہ. یہ عظمت ہے جو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پہ درود بھیجتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا مقام ہے. آپ کی تعظیم کریں اور آپ کی مدد کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مدد کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں کا حکم صحابہ کو دیا تھا کہ وہ آگے، یا جو بھی تعلیمات انہوں نے آگے پہنچائیں، اب وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے، یعنی انہوں نے جو احکام آگے پہنچائے اب ہم ان احکام کو آگے پہنچائیں. پہلے خود عمل کریں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے ہمیں دکھایا، پہلے ہم خود عمل کریں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں. تھینک یو سو مچ عائشہ، ایکسلنٹ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 157 آیا کہ جو پہلا پارٹ ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے اور تمام برائیوں سے روکیں گے. یعنی کہ ہم بھی کبھی کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو اس کو روکیں اور نیکی کا حکم دیں. اپنا مسلح سنبھال کے نہ بیٹھ جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کیسے مدد کریں گے آج کے دور میں، ہم کیسے مدد کریں گے ان کا دین پھیلانے میں. جو دین وہ لے کے آئے تھے، اللہ کا جو دین وہ لے کر آئے تھے، اس کو پھیلانے میں ہم ان کی مدد کریں گے، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانے میں ان کی مدد کریں گے. بی اے رول ماڈل. ہم کیوں لگے ایک نون کا نقطہ؟ ہم اسی معاشرے میں رہیں گے، جو غلاظت، جو برائیاں ہمارے ساتھ ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے اس زمانے میں پیدا کیا ہے نا. کوئی وجہ ہے کہ ہم آج کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوئے. ہم 1400 سال پہلے پیدا کیوں نہیں ہو گئے؟ ہم کوئی وجہ ہے جو آج ہے، ہماری کوئی ذمہ داری ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا جائے گا. کیا ہے وہ نور؟ قرآن ہے وہ نور. اس کی پیروی کریں گے. آگے چلتے ہیں. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اس اللہ کا جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے. آپ زیادہ تر رسول جو پہلے آئے تھے ان کا دیکھیں گے وہ اپنی قوم یا بنی اسرائیل یا قومی اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ قل یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگ جتنے بھی اس وقت قرآن اس پہ موجود تھے، یہ پیغام سب کے لیے تھا، یہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي
يؤمنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے. ان سے کہا تھا نا 70 لوگ گئے تھے کوہ طور پر, ان سے کہا تھا کہ جو نبی امی پہ ایمان لے کے آئیں گے. تو اب یہ کیا کہا جا رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ اے لوگو کر کے جب آپ نے بات سٹارٹ کی ہے, تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے, جس کی یعنی کہ بشارت پہلے دے دی گئی تھی, جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلام پر اور اس کی پیروی کرتا ہے تاکہ تم ایمان پاؤ, تاکہ تم ہدایت پاؤ. آگے چلتے ہیں. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی نیک عمل, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ میں کسی نیک عمل کرنے والوں کا عمل ضائع نہیں کرتا. تو یہ نہیں ہے کہ جو بنی اسرائیل کی برائیاں تھیں صرف وہ مینشن کرتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس میں نیک لوگ تھے ان کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق ہی کے ساتھ عدل اور انصاف بھی کرتے تھے. یعنی کہ ان میں اچھے لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. وہی قصہ آگے پہ دوبارہ کنٹینیو ہو رہا ہے. اور ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں میں, یعنی کہ ان کی ڈفرینٹ جماعتیں بن گئی 12 قبیلوں کی جماعتوں میں. اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائیں, بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو. یعنی کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ, مطلب یہ کتنی نعمتیں اور کتنے انعام ان کو عطا کیے گئے. وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبان بنائے رکھا, یعنی کہ جب سایہ کیے رکھا, صحرا میں تھے تو بادل کا ایک سایہ ان کے اوپر رہتا تھا. اور اتارا ہم نے ان پر منہ اور سلوہ. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ منہ جو تھا وہ ایک فلاور ٹائپ چیز تھی, مطلب ایک چھوٹے موتیوں, مطلب چھوٹے بیڈز کی شکل میں وہ اوس کی طرح اترتے تھے اور پھر وہ ان کو پیس کے روٹی وغیرہ بناتے تھے. اور سلوہ جو تھا وہ ایک برڈ تھا جو کہ پورے جھنڈ کی صورت میں اترتے تھے اور وہ ان کو آسانی سے پکڑے ذبح کر لیا کرتے تھے. اور ان سے کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہے, اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. یعنی کہ جو کچھ وہ برائی کرتے رہے, جو کچھ غلطیاں کرتے رہے, وہ اپنی ہی جان پہ ظلم کر رہے تھے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں, یعنی کہ جب فلسطین کی طرف انہیں جانے کے لیے کہا تھا, اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو اور استغفار کرتے رہو, اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کے داخل ہونا, ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے. آپ یہ دیکھیں یعنی کہ جو تم خطائیں کر رہے ہو اس کو بھی بخش دیا جائے گا. اور یعنی کہ پھر انسان یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہے, اس نے بخشش مانگی, اس کو معاف کر دیا گیا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا, یعنی کہ وہ احسان کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. تو بدل دی ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کی بجائے جو ان سے کہی گئی تھی. حتہ تم کہا تھا, ہند تم کہہ دیا, انہوں نے اپنے الفاظ بدل دیے.
ایک دوسری بات، جن لوگوں نے وہ لفظ بدلنے کی حرکت کی تھی، ان میں تعاون کی بیماری پھوٹ پڑی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. یعنی کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، جو الفاظ بدلے تھے، ان کے اوپر پلیگ آیا تھا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے تھے، عذاب آیا تھا ان کے اوپر. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک. آج کے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں. ہمیں بہترین کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بس پاسنگ مارکس پہ ہم نہ رہیں، بلکہ خوب سے خوب تر کی تلاش دین میں کریں. دنیاوی زندگی میں ریزلٹس کے لیے ہم لوگ یہ سارے کرتے ہیں، تک و دو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن دین میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم بہترین کے لیے کوشش کریں. غرور سے دور رہو، ایسے لوگ ہدایت نہیں پائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے آج بھی حدیث پڑھی، اس سے پہلے بھی احادیث ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ تکبر جو ہے نا، وہ معافی نہیں ہے اس کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے پھیر دیتے ہیں اپنی آیات کو، یعنی کہ انہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی. ہمیں اس لمحے توبہ کرنی چاہیے جب ہمیں احساس ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو. یہ نہیں سوچنا چاہیے جب انسان جس وقت احساس ہو، جب ریئلائز کرے، اسی وقت توبہ کرے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے آج، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. ہمارے لیے دنیاوی سکسیس کا ہمارے معیار ہی کچھ اور ہیں. ہمیں فلاح پانا یعنی کہ اصل میں ہمارے لیے ہم سکسیس کچھ اور سمجھتے ہیں. اردو میں اصل معنوں میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے. کامیابی نجات کہہ لیں، کامیابی کہہ لیں، لیکن اصل جو کامیابی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی مدد کریں، یعنی کہ نیکی کو پھیلائیں اور برائی سے روکیں، اور پیروی کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی کہ قرآن کی پیروی کریں. تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. میم جیسے ہم نا ہمارے الگ شعبے ہیں، جیسے میڈیکل ہے یا انجینئرنگ ہے، جہاں پہ بھی تو ہم اپنی محنت کر رہے ہیں، تو میم ہم یہاں پہ کامیاب ہو رہے ہیں، تو میم یہ مطلب یہ ٹھیک مطلب وہاں پہ بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، پھر ہم وہاں پہنچتے ہیں. تو میم یہ مطلب ٹھیک ہے نا، مطلب ہم مطلب یہ کر سکتے، مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایسے تو نہیں ہوگی یہ بات پھر ایسے. یہ اس دنیا میں مختلف علم حاصل کرنے کے لیے تو بالکل ہے. علم حاصل کرنے کے بارے میں تو بہت سارا بڑا اس کا ثواب ہے. اور یہ چیز بات ساری دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ ساتھ ساتھ چلائیں گے. آپ اگر کوئی کمائی کرنے کے لیے نکلے ہیں، اگر کوئی تو حق حلال کی کمائی ہو. اول تو دیکھیں ایز اے فیمیل، اگین میں یہ بات کہوں گی، ایز اے فیمیل آپ کی ٹاپ پرائیورٹی آپ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی پرائیورٹی آپ کا گھر ہے. آپ وہ چیز کمپرومائز نہ ہو، آپ کے بچوں کی تربیت کمپرومائز نہ، مطلب یعنی کہ اپنی زندگی جو ہے نا انسان ویسے گزارے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے. پھر اگر آپ کوئی جیسے ڈاکٹر کے بھی شعبے میں یہ آپ سوچیں کہ یہ تو ان اٹ سیلف ایک عبادت ہے. اگر آپ یا ایون کوئی بھی شعبہ جو بھی روزے حق حلال کی کمائی بندے جس کے لیے تک و دو کر رہا ہے، وہ شخص عبادت کر رہا ہے. اگر آپ کسی کا حق نہیں مار رہے ہیں، اگر آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، قرآن کی ہدایت پہ عمل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ اسے روکتے ہیں، کسی کو اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں، یہی زندگی ہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے. میں فزیوتھراپسٹ بن رہی ہوں، تو اس کی پڑھائی بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو میں ساتھ جو ہے نا وہ قرآن جو ہے علم جو ہے وہ اس کا کیا کورس کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو وہ بھی ہو رہا ہے. مبارک، اللہ مبارک. بہت اللہ تعالیٰ بہت برکت ہو آپ کے لیے یہ، اور آپ کو ثابت قدم رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. تھینک یو میم. اوکے اور میم ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. جی بتائیے. میم میں نا یہ کلاسز نا میں مطلب جب کبھی لے پاتی ہوں کبھی نہیں لے پاتی، کیونکہ پڑھائی اور ساری چیزیں ساتھ لینے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو سیریس
ہاں تو میم میں ایک بات پوچھنی تھی میم، جو ہم کہتے ہیں آج کے لوگ کہتے ہیں نا آپ نا اسلام میں نا ایکسٹریم میں جا رہے ہو، تو ایکسٹریم میں مطلب آپ دونوں کو چلاؤ، دنیا کو بھی اور نا وہ اسلام مطلب جو اپنی پڑھائی ہے اور مطلب اسلام کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو. تو میں کہتی ہوں یہ بیچ والا راستہ مطلب کیسے مطلب انسان کیا نہیں، کرے؟ کوئی ہے ہی نہیں بیچ کا راستہ بیٹے. مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ واقعی میں کیوں، جب آپ نمازیں پوری پڑھنے لگ جائیں تو لوگوں کو لگتا ہے ایکسٹریمسٹ ہو گئے. آپ کور کرنا شروع کر دیں تو لوگوں کو لگتا ہے ایکسٹریمسٹ ہو جائیں. اگر آپ کسی کے ساتھ افیئر نہیں چلا رہے اور آپ نظر نیچی رکھ کے بات کر رہے ہیں، اپنی حفاظت کر رہے ہیں اس طرح سے، تو لوگوں کو لگتا ہے آپ ایکسٹریمسٹ ہو گئے. حالانکہ یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، بالکل بھی جی نہیں میم. ہے. آپ نہیں کہہ رہی جی آپ. میں نے ابھی کام کرنا اسٹارٹ کیا اپنے آپ کو، تو وہاں پہ جو لڑکیاں وہ کہتی ہیں آپ مولوی، یہ مولویانی بن گئی ہے، یہ مولویانی، اس سے سوال پوچھو یہ جواب بتائیے آپ کو، مطلب ایسے مذاق میں، مطلب دے ٹونٹ می. ہاں ہاں بالکل ایسے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی کامنٹس لوگ دیتے ہیں. لیکن ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نبیوں کو کیا کچھ سننے کے لیے ملا ہے، اسی لیے تو ان کے واقعات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر قرآن میں جو کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. آپ کو یاد ہوگا حضرت لوط کو کیا کہا تھا کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، نکالو ان کو یہاں سے. یاد ہے آپ کو حضرت لوط کا جو ہم نے ابھی قصہ پڑھا ہے؟ جی میم مجھے یاد ہے. یا حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا کہ تم، جب ان کو کہا پہلے، جب ہم نے یہ قصہ پڑھا حضرت موسیٰ کا، تو اس میں کہا تھا کہ یہ جو ہے تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو. تو یہ باتیں تو ہمیشہ سے لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کی تو پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ بس جس نے آپ کو بھیجا ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. میم میرا اس ایسی سچویشن میں، جیسے اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو ایسے کامنٹس کرے، کوئی ہارش کامنٹس، کوئی آپ کو بول رہا ہے ملانی بن گئے، یا تو میرے خیال سے آپ کو اس ٹائم نا اور زیادہ کانفیڈنٹ رہنا چاہیے کہ آپ کا کانفیڈینس جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو لوز نہیں کریں. آپ بولیں ہاں اگر میں ملانی بن رہی ہوں تو یہ تو میرے لیے اچھا ہے نا، یہ میری کامیابی کے لیے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی. آپ یہ دیکھیں آپ کو اس چیز کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کو ایک آپ اس کو خوش ہونا چاہیے. اٹس اے کمپلیمنٹ، اٹس اے کمپلیمنٹ. آپ اس کو کمپلیمنٹ لیں اور خوش ہوں، آپ اس پہ پراؤڈ کریں کہ مطلب آپ کا کوئی اپنا کانفیڈینس لوز نہیں کریں. آپ جو ہیں آپ وہ جانتے ہیں، اور جو وہ ہیں وہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اور آپ کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے، نہ ان کے ساتھ ہونے دیں گے. تو آپ اپنا کانفیڈینس کریں، اور جو کر رہے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں کہ وہ آپ اچھا کر رہے ہیں، تو آپ اس پہ قائم رہیں اور استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، تو پھر جب آپ یہ دیکھیں نا، جب آپ کوئی رنگ آپ کے اوپر ایک چڑھ جاتا ہے تو پھر تو آپ علیحدہ نظر آتے ہیں. تو آپ تو علیحدہ نظر آئیں گے، اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر آپ کس کی آرمی میں. تو اٹس اے کمپلیمنٹ. جب لوگ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بات کریں تو اٹس اے کمپلیمنٹ. ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ لیسن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، آؤٹ آف دا ٹاپک ہے، تو میں آپ سے واٹس ایپ پہ کر لوں یا بھی کر لوں؟ آئی تھنک واٹس ایپ پہ کہہ رہے ہیں آلریڈی. آئی تھنک 11:40 ہو گئے، تو آپ واٹس ایپ پہ مجھے کر دیجیے گا. جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا.